کلپ نمبر 469۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 سے 119 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ، اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثہ، اور تین پر، یہ تین صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ان کا ذکر آیت وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، میں گزر چکا ہے۔ یہ سب انصاری تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحے کے لیے انہیں قرار ہوتا، ہر وقت پریشانی اور رنج و غم، بے چینی و اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غمخوار جسے حال دل سنائیں، وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گریہ وزاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس مناسبت سے یہاں ہم سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت پر 2 احادیث ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سبرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پرکی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ
اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔